جگایا دہشت گردی کے واقعے نے، تو اللہ کرے ہم پھر APC کریں، وزیر اعظم بلائیں، اس میں ریاستی جو عسکری ادارے ان کے سربراہ ہیں، انٹیلیجنس کے سربراہ ہیں، انتظامی سربراہ ہیں، اور حکومت کے اور اپوزیشن کے نمائندے ساتھ بیٹھ کر اب طے کریں کہ بھئی کسی بھی جماعت کی حکومت ہو لیکن ایک ایجنڈا ایسا ہو اور اس پر عمل درآمد اس کی مانیٹرنگ بھی ایک پارلیمان کی کمیٹی کرے۔ تو اب جو آل پارٹیز کانفرنس ہو جو ہونی چاہیے، اور اس نیشنل ایکشن پلان میں جو کمی بیشی تھی اس کو دور کیا جانا چاہیے، جن نکات پر عمل درآمد نہیں اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے، اور اس کی عمل درآمد کو مانیٹر کرنے کے لیے ایک کل جماعتی سینٹ اور قومی اسمبلی کی کمیٹی قائم ہو اور وہ باقاعدگی سے اجلاس کر کے اس نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کریں۔ میرے خیال میں یہ ہوگا تو انشاءاللہ ہم جڑ سے ختم کریں گے دہشت گردی۔ سر موجودہ صورتحال میں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ تمام جماعتوں کو مل بیٹھنا چاہیے تھا، لیکن اس وقت نون لیگ اور جو PTI ہے وہ آپس میں ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے۔ یہ منظرنامہ خوش آئند نہیں ہے، ہمارے محفوظ مستقبل کے لیے اس سے نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہو رہا۔ PMLN کو بھی مجبور جب کیا جاتا ہے، یہ سارا ملبہ ہر واقعے کا حکومت پر اور پھر افواج پاکستان اور ان کے سربراہ پر ڈال دیا جاتا ہے، تو پھر انہیں بھی اپنی طرف سے ایسی کوئی طنزیہ گفتگو یا آئینہ دکھانا پڑتا ہے PTI کو کہ بھئی آپ بھی کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں اور آپ نے بھی اپنے وقت میں ایسی غلطیاں کی ہیں، تو آپ ایسے دعوے جو کر رہے ہیں وہ نہ کریں۔ تو میرے خیال میں یہ وقت وہ ہے جیسے APS آرمی پبلک اسکول پر حملہ ہوا اور اس کے بعد ریاستی ادارے ہوں، افواج پاکستان کے سربراہ ہوں، انٹیلیجنس کے سربراہ، تمام سیاسی جماعتیں اپوزیشن حکومت کی آپس میں سر جوڑ کے بیٹھ گئی، ایک نیشنل ایکشن پلان وضع کیا، لیکن اب نیشنل ایکشن پلان کی بہت سے نکات پر عمل درآمد نہیں ہوا، اور ایک فصل کو تو ختم کیا آپ نے دہشت گردوں کی، لیکن دوسری نئی فصل اگ رہی ہے، تو جڑ ہے، ایک بنیاد ہے، ایک وجہ ہے، اس ریزن کو ختم کرنا ہے، اور دوسرے جو ایکشنیبل پلان تھا ایکشن، اس پر ان نکات پر بھی عمل درآمد کرنا۔ تو اب ایک آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے، اس میں تمام سیاسی جماعتوں، عسکری قیادت، انٹیلیجنس کی قیادت سر جوڑ کے بیٹھے اور نیشنل ایکشن پلان کو دوبارہ سے ریکٹیفائی کریں، مضبوط کریں، جو نئے نکات ڈالنے، اور ان پر عمل درآمد کے لیے آل پارٹیز بائی کیمرل دونوں ہاؤسز کی کمیٹی قائم کریں، وہ مانیٹر کریں، اور صرف دہشت گردوں سے فزیکلی لڑنا نہیں ہے بلکہ ان کا جڑ سے خاتمہ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے جو وجوہات غربت ہو، بے روزگاری ہو، مہنگائی ہو، کہیں ناانصافی ہو، جو محرومیت ہے وہ، اس کا بھی خاتمہ ضروری ہے۔ تو میرے خیال میں تاکہ دہشت گردوں کے پاس بھی جواز نہ ہو دہشت گردی کا، ہم انہیں موقع کیوں دیں، انہیں جواز کیوں دیں؟ وہ اپنے مذموم مزاحم کے لیے ڈی اسٹیبلائز کرتے ہیں ملک کو، اس طرح کے واقعات کرتے ہیں، اداروں کو کمزور ثابت کرتے ہیں، اور پھر نادان ہمارے دوست جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہیں یا جو PTI کے، وہ جانتے بوجھتے یا انجانے میں اگر وہی زبان بول رہے ہیں جو BLA کی ہے یا انڈیا کی میڈیا کی ہے، تو میرے خیال میں یہ اور زیادہ خوفناک صورت ہے۔ PTI کو کم از کم اپنی ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی رکھنی چاہیے، اور BLA کی ترجمانی ان کے بیان میں BLA کی ترجمانی نظر نہیں آنی چاہیے، یا انڈیا کے میڈیا کی ترجمانی نظر نہیں آنی چاہیے۔ سر اس وقت PTI کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے، حالانکہ ریل کو اغوا BLA نے کی ہے، ٹھیک ہے، اور فوج کے حوالے سے جس طریقے سے گفتگو یہاں پر خواجہ آصف صاحب نے بھی کی تھی جب وہ اپوزیشن کے اندر تھے، PTI جو حکومت کے اندر تھی، تو سر یہ قوم کے ساتھ یہ مذاق کب تک جاری رہے گا کہ جب وہ اپوزیشن میں آتے ہیں تو فوج کے اوپر وہ تنقید کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں؟ یہ جماعتیں یہ اس طرح کا وتیرہ کرتی رہتی ہیں اور چینج کرتے رہتے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتی قوم کے ساتھ بہت بڑا مذاق ہو رہا ہے بہت لمبے عرصے سے؟ میں نے تو بہت واضح طور پہ یہ کہا کہ جو حکومتی جماعتیں ہیں، بڑی جماعتیں خاص طور پر، وہ اقتدار کو بچانے کے لیے پالیسیاں وضع کرتی ہیں اور بیانات دیتی ہیں، اور اپنے آپ کو 100% صاف ستھرا ثابت کر کے سارا ملبہ اپوزیشن پہ ڈالتی ہیں، اور جب اپوزیشن میں یہی جماعتیں جاتی ہیں، اور جو PTI جب حکومت میں تھی تو اس کا مطلب حکومت میں ہر بڑی جماعت کا نیریٹو کچھ اور ہوتا ہے اور اپوزیشن میں کچھ اور ہوتا ہے، تو یہ ایک بڑی خامی ہے جو ایکسپوز ہو گئی۔ لیکن ایک امپرومنٹ ہوئی ہے، امید کی اگر ایک کرن ہے کہ خواجہ آصف کم از کم ساری باتیں کرنے کے بعد معافی ضرور مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اگر ایسا کیا کہ کسی مارشل لاء کا ساتھ دیا تو ہم نے غلط کیا، ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں اپنی سیاست کے لیے افواج پاکستان پر ہمارا انحصار نہیں ہونا چاہیے۔ تو آئیں سر جوڑ کر بیٹھیں، ساری سیاسی جماعتیں یہ فیصلہ کریں کہ بھائی کہیں سے بھی کسی جماعت کو الیکشن میں نہ فیسیلیٹیشن ہو، نہ کسی جماعت کو دیوار سے لگایا جائے،
آگے ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنائیں, سب سائن کریں. یہ بات آنی چاہیے پی ٹی آئی کی طرف سے, کیونکہ اس وقت ان کی طرف سے ایسا نیریٹو آئے گا تو وہ قابل قبول ہوگا. سر خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا کہ 48 آپ ہارے, 65 آپ ہارے, 71 آپ ہارے, کارگل آپ ہارے, اس کے بعد اگر انہوں نے معافی مانگ لی تو وہ پوتر ہو گئے. میں دیکھیں انٹرنیشنلی ہمارا کیا امیج گیا ہوگا, کیا پیغام دیا ہوگا افواج پاکستان کی طرف سے؟ دیکھیں یہ ایک ایسی بحث ہے نا کہ اس کا سرا پھر آپ نہیں ڈھونڈ سکتے, یہ اور الجھ جائے گی ڈور. وہ جو بھول ہوتا ہے نا جو جب سویٹر بننے کے لیے, وہ پھر الجھ جاتا ہے تو پھر سلجھتا نہیں ہے. میرے خیال میں ہم یہ نہ کریں, ہماری اپروچ یہ ہونی چاہیے کہ اگر معافی مانگی ہے, اب کس نے دی کس نے نہیں دی, کون معاف کرے گا. اچھا غلطیوں کا ارتکاب کس نے نہیں کیا؟ کیا ریاستی اداروں نے نہیں کیا؟ ٹھیک ہے نا, کیا عدالتوں نے نہیں کیا؟ تو سبھی نے کہیں نہ کہیں غلطیاں کی. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں اور ایک باکس رکھ دیں جس میں سب اپنی اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں, اور آگے کے لیے قومی ایجنڈا وضع کرنے کی بات کریں. اس کی میں نے بات کی ہے, قومی ایجنڈے کا حصہ اور نیشنل ایکشن پلان, اس میں جو کمی بیشی ہے اس کو دور کریں, نئے نکات ڈالیں, جن پر عمل درآمد نہیں ہے وہ کریں. جڑ سے خاتمہ کرنا ہے. صرف ایک فصل دہشت گردوں کی اس کا خاتمہ, اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ایک نئی فصل آتی ہے, وہ رجحان موجود ہے, وہ جواز اور وجوہات موجود ہیں کہ پھر دہشت گردی جو ہے وہ سر اٹھاتی ہے. تو دہشت گردی سر نہ اٹھائے, اس کی سر کو بھی جڑ سے کی جائے, اس کا بندوبست کرنا ہے. اس میں پی ٹی آئی کا بھی ایک رول ہونا چاہیے, نہ کہ اس کے کسی بھی بیان سے یہ تاثر آئے کہ وہ جانتے انجانے میں بی ایل اے کی زبان بول رہے ہیں, یا انڈیا کے میڈیا میں جو کچھ آ رہا ہے وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے والا سوشل میڈیا وہی بات کر رہا. یہ نہیں ہونا چاہیے. میں ایک دانا دوست کی حیثیت سے ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ اجتناب کریں, احتیاط کریں, ایسا نیریٹو بلڈ نہ کریں.